السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفثہ۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہم خود سوچ کر کرتے ہیں، نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، ان کے متعلق ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ ان میں بھی دونوں آتے ہیں، نیک بھی اور برے بھی۔ لیکن اگر ہر عمل نیک اور ایسا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں بتایا ہو، تو ہم وہ نیک عمل کرتے ہیں، اور اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، تو وہ عمل پھر چھوٹا نہیں، بہت بڑا عمل بن جاتا ہے، بے شک بظاہر معمولی سا عمل ہو۔ تو لیکن اگر وہی عمل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں بتایا ہو، اس کو ہم اس نیت سے کریں کہ دیکھنے والا ہمارے تعریف کرے یا ہمیں اچھا بولے یا ہمارے لیے یہ الفاظ استعمال کرے، یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت کمال کا آدمی ہے، بہت نیک ہے، تو وہی عمل ہمارے لیے جہنم آگ بن جاتا ہے۔ نیک اعمال کے متعلق چند باتیں میں بتاتا ہوں کہ ایک عمل ایسا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹے سے عمل سے مراد سب سے چھوٹا عمل کئی احادیث میں جو آتا ہے کہ راستے پر کوئی تنکا یا کوئی ایسی تکلیف دہ چیز پڑی ہو جس کو آنے جانے میں لوگوں کو پریشانی پیش آئے، تو وہ اٹھا کر سائڈ پر کر دینا، سب سے چھوٹا عمل۔ اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3936 میں 3936، کہ اگر کوئی شخص اس وجہ سے کوئی نیک عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اس کا نیک عمل بہت بڑا ہے۔ اور یہی قرآن مجید میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اگر کسی سے ملتے ہیں تو مسکرا کے ملیں، یہ بھی نیکی ہے۔ مسکرانا اس لیے نہیں کہ دیکھنے والا ہمیں اچھا سمجھے، مسکرانا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ کسی کو آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے کہ میں اس راستے پر جانا ہے یا میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، مجھے اس کا راستہ بتا دیں، راستہ تو آپ نے بتا دینا،
نہیں پتہ ہوگا تو کہیں گے مجھے نہیں پتہ، آگے کسی سے پوچھ لیں۔ لیکن اگر راستہ اس نیت سے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اگر میں اس کو راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بتاؤں گا، یہ پھر ایک ایسی نیکی ہوگی کہ جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے، لیکن آپ اس سے اس بنا پر جڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ صرف آپ کی صلہ رحمی کرنے کی کوشش نہیں ہوگی، وہ آپ کی ایسی کوشش ہوگی جو ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ جو نیک اعمال کی جو فہرست ہے، تو یہ ایک ایسی سمجھ لیں کہ فہرست ہے کہ انسان جتنا جتنا اوپر جاتا رہے گا، اس کے نیک اعمال میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ قرآن مجید تو الفاظ ہیں کہ 10 یعنی کہ 10 نیکیاں، تو اگر انسان اپنے آپ کو ایسا کرے گا کہ میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈوں، ہر چیز میں یہ میں بس ڈھونڈ لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے 10 10 کے 10 پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے۔ یہ تب ہے کہ جب ہم اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم نے جو نیکی کا کام کرنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈنی۔ اب ایک راستے پر آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی چیز نظر آئی ہے، شاپر گرا ہوا، کوئی پتھر کا پیس گرا ہوا، آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھاتے اس نیت سے ہے کہ آنے جانے والا مجھے دیکھے کہ یار وہ دیکھو کتنا نیکی کا کام کر رہا ہے، تو اس کا وہی نیکی کا کام کوئی فائدے میں نہیں۔ اس نے تو لوگوں کے راستے سے چیز ہٹا دی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے وہ اعمال کیے جائیں۔ اس حدیث میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری کی جو حدیث، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ بھی ڈالتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا چھوٹا عمل ہے، بیوی ہے اپنی، کسی اور کی تو نہیں، عورت کوئی غیر محرم تو نہیں، اپنی بیوی، اس کے منہ میں لقمہ ڈال لو، یہ اللہ تعالیٰ کے صدقے میں آتا ہے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی جتنا ہم برائیوں سے بچیں گے اور جتنا نیکی کی طرف جائیں گے، یہ ہمارا ایک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گولڈن چانس دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، تم یہ عمل کر لو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، یہ عمل کر لو میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ یار دنیا کمال ہے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ نیکی کر لیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آپ کے ہاتھ آتی ہے، اس کو رائے گاہ نہ جانے دیں، اس کو لازمی طور پر فوراً اس کو پکڑ لیں، اور اس پر ایسے عمل کریں کہ بس یہ میری آخری نیکی ہے، میں اس پر عمل کر لوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ کسی پر کوئی خرچ کرتے ہیں، کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں کہ غریب ہے، اس پر صدقہ کرتے ہیں، اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ آنے جانے والے مجھے سخی کہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان 3 لوگوں میں سخی بھی آتا ہے۔ کن 3 لوگوں میں؟ جن کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں پھینکیں گے۔ سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں آپ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس لیے خرچ کرتے رہو کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، مالدار کہیں۔ فرشتوں کو کہیں گے اس کو پکڑو اور منہ کے بل اس کو جہنم میں پھینکو۔ تو اگر کوئی اس لیے اس نیت سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اس کا پھر صدقہ نہیں ہوگا، اس کے آنے والی پریشانیوں کا، تکلیفوں کا ایک سمجھ لیں کہ گارڈ ہوگا، ایک ڈھال ہوگی۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی اس طرح کی احادیث جو ہیں، وہ ہم ان کو معمولی سمجھ کے اکثر آگے بھیج دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اس کا چھوٹی بڑا کوئی ہاتھ لگے گا تو دیکھ لیں گے۔ تو ایسے نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، مسکرا کے ملے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ مسکرانا کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ ایک میسیج تھا یا
ایک پیغام جو بھی سمجھ لیں، ایک سبق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا کہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے لازمی طور پر راضی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے ہم سے راضی ہو کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور ہمیں آخر دم کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے، اور جب ہم فوت ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر. یہ ایک ہمارا سمجھ لیں کہ گول ہونا چاہیے. ہم اپنے گول کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، گول ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آخر ہم نے جنت میں جانا ہے. تو اگر یہ ہمارا گول ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لازمی طور پر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.